السلام علیکم. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. آپ سب بھی یہ قربانی کے مسلوں میں ہوں گے اور کلیجیاں پکا کے کھا رہے ہوں گے. انجوائے کیجئے، بہت خوش رہیے. مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذی الحج کی 8 سے 12 تاریخ تک سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور وہاں جو مخصوص عبادت سر انجام دیتے ہیں اس کو حج کہا جاتا ہے. اور وہاں جو عبادات سر انجام دی جا رہی ہوتی ہیں ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے. دین اسلام میں حج صاحب استطاعت ہر مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک بار فرض ہے. اس کے علاوہ آپ جتنے بھی حج کرتے ہیں وہ نفل شمار کیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ہر مسلمان کے، چھوٹا غریب امیر، ہر مسلمان کے دل میں ایک ہی خواہش ہوتی ہے شروع سے، کیونکہ بچپن سے ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو، تو ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے حج اور عمرہ کر لیں. جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے انہیں بھی ہر وقت اسی بات کی رہتی ہے کہ اللہ ایک دفعہ اپنا گھر دکھا دے ہمیں. جبکہ یہ حقیقت ہے کہ حج عمرے جو ہیں وہ پیسوں سے نہیں ہوتے، نصیب سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو بھی اجازت دے دیتے ہیں حاضری کی، وہ حاضر ہو جاتا ہے. تبلیغ دین کا ہر راستہ انقلاب کا راستہ ہے، اور شاہراہ انقلاب پھولوں کی سیج نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ سے دعا گو ہیں کہ یا اللہ مجھے ایک ایسے بیٹے سے نواز دے جو صالحہ اور پاک باز اور نیک ہو. آپ کی دعا شرف قبولیت پاتی ہے اور آپ کو بیٹے کی نوید ملتی ہے. بیٹے کا نام اسماعیل رکھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی آنکھوں کا نور، محبتوں، شفقتوں، روشنیوں، ہر طرح سے ان کا محور تھے وہ، اور ظاہر ہے کہ آخری عمر کا سہارا بھی وہی تھے. باپ بیٹے کے درمیان بے پناہ محبت ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم اپنے لخت جگر کو میری راہ میں قربان کر دو. چونکہ یہ حکم خواب میں آیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے صرف نظر کر سکتے تھے، کوئی بہانہ بنا سکتے تھے، کچھ بھی اس طرح کی بات کر سکتے تھے کہ انہیں یہ کام نہیں کرنا پڑے، کہ خواب تو خواب ہے. لیکن دیکھیے کہ پیغمبر کا ایمان اور اس کے عمل کی رفتیں، انہوں نے فوراً اپنے بیٹے سے اس بات کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور انہوں نے ایک لمحے کا توقف نہیں کیا اور اس بات کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا، اور اس طرح تاریخ انسانیت میں ذبیح اللہ کا منفرد اعزاز حاصل کر لیا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اب آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی گردن مبارک زمین پر رکھ دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کے چھری ہاتھ میں لی اور چلانے کا ارادہ کیا. قریب تھا کہ چھری چل جاتی کہ اللہ کی طرف سے ایک ندا آئی، ابراہیم تو نے اپنا خواب اور اللہ کا امر سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو اجر عطا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی سن کر اپنے آنکھوں سے پٹی کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ جھاڑی کے پاس ایک دمبا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا، اور یوں یہ سنت ابراہیمی قیامت تک کے لیے ہر صاحب استطاعت کے اوپر واجب ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دنوں میں، قربانی کے دن بندوں کا جو سب سے عمل پسند آتا ہے وہ جانور کا خون بہانا، یعنی قربانی کرنا ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کی یہ فرما برداری جو ہے وہ انتہائی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں. یہ عید الاضحیٰ پر قربانی جو ہے وہ صرف سنت ابراہیمی کی یاد نہیں دلاتی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ اور قیمتی شے اللہ کی راہ میں قربان کر سکیں.
کچھ عرصے سے ہم لوگ کچھ سروے کر رہے ہیں، تو سروے سے اکثر یہی پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہر سال دنیا بھر میں مسلمانوں کی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی جو ہے وہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ مسلمان اگر بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن یہ ایک فیشن اور دکھاوا بن گیا ہے، اور ہم بجائے اس کے کہ ہم نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، یہ نیکی کا دکھاوا زیادہ نظر آنے لگا ہے۔ مہنگے سے مہنگا جانور لے آیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مویشی منڈی کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، لاکھوں کا جو ہے وہ مذاق بن گیا ہے کہ لاکھوں روپے کی کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر آپ مہنگے سے مہنگا جانور لے کر آئیں اور پھر لا کے سب سے پہلے تو اس کی نمائش کی جاتی ہے پورے محلے میں اور پورے سڑکوں پہ اور گلیوں میں اسے پھرایا جاتا ہے، ہر آدمی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی کتنے کا لے کر آئے، کہاں سے لے کر آئے، بڑے فخریہ بتایا بھی جا رہا ہوتا ہے، اس کو سجا کے بھی رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر گھر کے آگے باندھنا بھی بہت ضروری ہے کہ گھر کے سامنے ہی بندھا ہوا ہو، جس کی وجہ سے جب آس پاس دونوں طرف جانور سب کے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ایک چیز تو میں نے یہ نوٹ کی کہ جن کا جانور چھوٹا ہوتا ہے، کسی نے کوئی چھوٹا سا بکرا لیا ہوا ہے یا گائے تھوڑی کمزور ہے، تو وہ بیچارہ تو اپنی استطاعت کے مطابق لے کر آیا ہے اور اس کی قربانی کی نیت تو وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن محلے والے اور وہ جہاں اچھے جانور بھی ہوتے ہیں وہاں وہ اچھا خاصا احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، خاص طور سے بچے۔ اب جانوروں کو آپ نے دروازے کے آگے باندھا ہوا ہے، وہاں ساری گندگی ہو رہی ہے، راہگیر جو گزر رہے ہیں ان کے لیے مشکل، جو نمازی وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلے، رات کے وقت بڑے بڑے بلب لگا کے اور پلنگ بچھا کے لڑکے سب بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی وہ بس رونق لگی ہوئی ہے، چائے چل رہی ہے۔ بجلی کا کتنا ضیاع ہوتا ہے اس زمانے میں ہمارے ملک میں۔ کچھ علاقے تو باقاعدہ کچھ گھر تو مشہور ہو گئے ہیں جو پورے شہر میں، کراچی میں ایک دو علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پورے شہر میں پتہ ہے کہ وہاں کون سا ایک گھر ہے، وہاں اونٹ بھی آتا ہے، گائے بھی آتی ہیں، بکرے بھی آتے ہیں، دمبے، اور اتنے صحت مند اور اتنے اچھے مہنگے والے، انہوں نے گھر کے باہر سڑک کے اوپر ٹینٹ لگایا ہوتا ہے، وہ راستہ بند ہو جاتا ہے، لوگ دوسرے راستے سے گھوم کے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنے جانور ہیں کہ وہ سڑک پہ انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ سڑک، ایک تو ایسی ہمارے یہاں ماشاء اللہ سڑکیں نہیں بنتی ہیں، جو بنی ہوئی ہوتی ہیں اس میں وہ ٹھوک ٹھوک کے کیلیں جو ٹینٹ باندھتے ہیں وہ سڑکیں خراب کرتے ہیں۔ دوسرا وہ انہوں نے باقاعدہ نمائش لگائی ہوتی ہے، بڑی بہت ساری لائٹیں لگا کے، ہمارے گھر کے بھی بھائی جایا کرتے تھے دیکھنے کے لیے۔ پورے شہر میں پتہ ہے کہ اس نمبر کے گھر میں ایسا جانور آتا ہے کہ لوگ دیکھنے جاتے ہیں، اور لوگ باقاعدہ جاتے ہیں، خاص طور سے جاتے ہیں وہ جانور دیکھنے کے لیے۔ تو یہ مطلب پتہ نہیں ان کی نیت اللہ جانے، لیکن بظاہر جو لگتا ہے، جو اس قدر دکھاوا اور اتنا وہ ہوتا ہے، مطلب بہت عجیب سی بات لگتی ہے۔ پھر جب آپ جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ سڑک میں آپ ذبح بھی کر رہے ہیں، وہیں پہ گندگی بھی پھینک رہے ہیں۔ مطلب حیرت کی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ لاکھوں کا آپ جانور لا رہے ہیں، 1000-2000 کسی کو دے کے صفائی بھی کروا لیں وہاں پہ، تو چونا چھڑک دیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے جو غلط بات ہے وہ یہ کہ جو مقصد ہے قربانی کا کہ سفید پوش لوگوں کو، غریبوں کو اچھا گوشت مل جائے کھانے کو، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ران آپ نے الگ کٹوا کے رکھی ہوئی ہے، فرمائشیں ہو رہی ہیں نہاری کا گوشت الگ لانا، اس کا گوشت الگ، پائے الگ، مغز الگ، سب سے پہلے کلیجی بھن رہی ہے، مطلب صرف گھر میں افراتفری مچی ہوئی اور دعوتیں اور پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب غریبوں کو دیا جا رہا ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب ہڈیوں والا، چیچڑے، اس طرح کی چیزیں جو وہ آگے جا کے وہ چربی وغیرہ لے لیتے ہیں اور آگے جا کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ عید کے بعد اگر دیکھا ہو آپ نے تو بہت سارے ٹھیلے ہوتے ہیں جن کے اوپر یوں کر کے پوری چربی کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، تو یہ بیچارے لوگ، ان کو گوشت تو ملتا نہیں ہے، ایسی چیزیں ملتی ہیں، لے جا کے ان کو بیچ دیتے ہیں، جس سے وہ گندا گھی تیل بناتے ہیں اور پھر نہیں لوگوں کو وہ کھلایا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہمارا قربانی کا کوئی بھی فرض پورا نہیں ہو سکتا،
جس میں ہم اتنا دکھاوا ہو. دکھاوے کی تو ہر چیز پر نماز پڑھنے آپ جا رہے ہیں اور آپ شو مارتے ہوئے جا رہے ہیں، بیکار ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں، بجائے اس کے کہ دوسروں پہ اعتراض کریں کہ جی تم نماز نہیں پڑھنے گئے، میں تو نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. ایسا ہی حج کے موقع پر بھی دیکھا گیا ہے کہ حج پہ جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ملنے کے لیے جائیں گے، اور اب تو بہت سارے خاص طور سے لوگ بتاتے ہیں کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں اس حج پر جانے کے لیے، یعنی کہ اتنا مہنگا حج ہو گیا ہے اور اس کا اتنا زیادہ اظہار ہو رہا ہوتا ہے، بغیر یہ سوچے کہ یہ تو آپ کے اوپر فرض ہے نا، لیکن ایک دفعہ فرض ہے. جب آپ بار بار جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اور زیادہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے حج کیے ہیں. وہ نام کے ساتھ الحاج لکھا ہوا آ رہا ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. پھر وہی بات آتی ہے کہ پیسے جو ہیں وہ سب چیزیں خرید کے دے دیتے ہیں آپ کو، لیکن یہ تو پھر اللہ کے پاس جا کے ہی پتہ چلے گا کہ کون اللہ کے زیادہ قریب تھا یا ان کا پسندیدہ تھا. اب تو خیر پابندی لگ گئی ہے، بہت اچھی بات ہو گئی ہے کہ آپ ہر سال حج پہ نہیں جا سکتے جیسے کہ پہلے ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس وقت بحری جہاز پر جایا کرتے تھے لوگ حج کے اوپر، جو کہ مہینوں پہلے نکلتے تھے، مہینہ لگتا تھا ان کو وہاں پہنچنے میں. تو اس وقت اتنی زیادہ آسائشیں نہیں تھیں، اتنی آسانیاں نہیں تھیں، لیکن برائی ہمیشہ سے ہے. اس وقت مجھے بچپن کا یاد ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جب ہم گھر میں بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ذرا احتیاط کرنی چاہیے. جیسے میں ابھی کہہ رہی ہوں، جیسے آج کل حالات ہیں، تو بچوں کے سامنے اس طرح کی بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط ہونی چاہیے. ہم لوگ اس وقت سنتے تھے کہ جی وہ حج پر گئے، کیونکہ اس وقت باہر سے چیزیں اتنی زیادہ نہیں آتی تھیں پاکستان میں، تو آپ حج پر گئے لوگ اور اسمگلنگ کر کے آتے تھے وہاں سے. تو وہ ہم لوگ اس وقت سوچتے تھے کہ یہ کیسا حج ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کیسے ان کو اجازت دے رہا ہے کہ جی یہ حج پر آ جائیں، کیسے ویزا مل گیا ان کو، کیسے کیا ہو گیا. ہمیں آج تک اس کا جواب خیر نہیں ملا کہ ایسے لوگ کیسے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پاکستانی ہوتے ہیں. تو مجھے اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو کیسے ویزا ملا، جو وہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے گودوں میں لیے ہوئے. پھر جب حج سے واپس آتے ہیں تو وہ بھی منظر دیکھنے والا ہوتا ہے. گھروں میں جناب دھوم دھام سے لائٹیں لگی ہوئی ہیں، حج مبارک لکھا ہوا ہے، اور دعوتیں ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، بڑے بڑے تحفے دے رہے ہیں. اچھا حج کر کے آئے ہیں آپ، تو آپ اپنے لیے کر کے آئے ہیں. اچھا حاجی جو حج کر کے آتے ہیں وہ بھی لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں. رشتہ دار ہر عمرے ہر حج پہ سارے رشتہ دار دعوتیں کریں گے. کیوں، کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن ہے ایک روایت بن چکی ہے ہمارے ہاں کہ اگر کسی نے دعوت نہیں کی ہے تو وہ بہت کوئی بری بات کر دی ہے. ایک دفعہ میرے ایک انکل کافی بیمار ویل چیئر پہ تھے، اور ہم لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ان سے کوئی نہ کوئی ایسی بات شغل والی کرنے کی. تو میں عمرہ کر کے آئی تو میں نے کہا کہ چچا میاں آپ سب لوگ دے رہے ہیں، آپ نے کوئی تحفہ ہی نہیں دیا. تو ان کی بات انہوں نے ہنس کے مذاق میں کہی، لیکن بہت اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کیوں بھائی، یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں کس خوشی میں دوں تمہیں. تو ہم لوگوں نے بہت شور مچایا کہ نہیں چچا میاں آپ بہت کنجوسی کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ بات ان کی بالکل 100% صحیح تھی. اسی طرح سے مجھے ایک حاجی صاحب کا لطیفہ یاد آ گیا جو بہت پرانا ہے کہ ایک صاحب حج کر کے آئے تو وہ سب سے پہلے آگے اپنے دکاندار کے پاس آئے جہاں وہ ان کا مہینے کا حساب چلتا تھا، اور کافی عرصے سے انہوں نے پیسے بھی نہیں دیے ہوئے تھے. دکاندار بڑا خوش ہوا کہ جی اب یہ حج کر کے آئے ہیں تو یہ اب حساب اپنا نپٹائیں گے. انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے حساب کی کاپی نکالو. اس نے حساب کی نکالی تو انہوں نے اپنے نام کے آگے کہا کہ یہاں پہ حاجی لکھ دو. تو وہ دکھاوا تھا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ حاجی ہو گئے. وہ بیچارہ اسی میں خوش ہو رہا تھا کہ شاید مجھے پیسے مل رہے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے دل میں تھیں. بہت عید مبارک آپ کو، اور شکریہ.